السلام علیکم ویورز، اس سیشن کا دوسرا حصہ ایک رشتے کے حوالے سے ہے، ایک تعلق کے حوالے سے ہے۔ جو پرنٹر پبلشر تھے جنگ گروپ کے، جنگ کے میر جاوید رحمان، ان کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا۔ آپ میں سے جو لوگ اخبار جہان پڑھتے ہوں، اخبار جہان کے ایڈیٹر ان چیف بھی تھے وہ، اس میں میرا ایک کالم شائع ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، اس کا عنوان تھا بادبان۔ تعلق میرا ان کے ساتھ یوں بنا کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب نواز شریف کا وہ ٹرائل چل رہا تھا طیارہ ہائی جیکنگ کیس کا، ان دنوں میں نے ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا نواز شریف کے یحییٰ بختیار۔ اس کالم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ کیس بھلے سچا ہو یا جھوٹا، اس طرح کے کیسز کو سچا سمجھ کے لڑو اور اس کو سیاست کے منحوس سائے سے بچاؤ، ورنہ انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں بھٹو تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری دنیا اس کو جوڈیشل مرڈر کہتی ہے، تو میں نے تو ایک روٹین میں تو یحییٰ بختیار کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یحییٰ بختیار صاحب نے ہم پہ کیسز کر دیے، کیس نہیں کیسز کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے جو میر شکیل ہیں اور جاوید رحمان ہیں، یہ کراچی سے کوئٹہ جایا کرتے تھے، چونکہ یحییٰ بختیار وہاں تھے۔ یحییٰ بختیار بھٹو کے زمانے میں اٹارنی جنرل رہے تھے، بعد میں ان کے وکیل رہے مرڈر وہ جو جب ٹرائل ہو رہا تھا۔ یہ جاتے تھے شکیل صاحب اور جاوید صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، یہ جاتے تھے کراچی سے کوئٹہ۔ میرا پینڈا بہت مشکل تھا اور لمبا تھا۔ چونکہ میں گھر سے باہر کیا، میں گھر میں بھی ایک مخصوص جگہ کے علاوہ میں نہیں کہیں آتا جاتا، میرے لیے بہت مشکل تھا۔ بہرحال میرا روٹین یہ بن گیا کہ ہر مہینے 1.5 مہینے بعد پیشی ہونی ہے، سلسلہ 2-2.5 سال چلا یحییٰ بختیار صاحب کی ڈیتھ تک۔ میں یہاں سے لاہور سے یعنی میں جاتا کراچی، وہاں 2-4 گھنٹے ذلیل و خوار ہوتے ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ میں، کراچی کوئٹہ۔ اچھا، اگلے دن صبح پیشی، آفٹرنون کوئٹہ اسلام آباد، اور اسلام آباد سے پھر ٹرانزٹ میں کچھ دیر ذلیل و خوار ہونے کے بعد وہاں سے اسلام آباد سے لاہور۔ یعنی اندازہ لگائیں کتنا لمبا چکر، چونکہ مجھے اپنے انوائرمنٹ کے علاوہ مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ اس ٹارچر کا ایک فائدہ ہوا کہ میرا تعارف ہو گیا جاوید رحمان صاحب کے ساتھ۔ تفصیلات میں کیا جانا، بہت خوبصورت، بہت محبت کرنے والے ہیں اور بہت ذہین، بہت اوریجنل۔ تو اسی زمانے میں انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کیوں نہیں لکھتے اخبار جہان کے لیے؟ میں نے کہا جی اول تو میں نے کبھی سوچا نہیں، دوسرے آپ نے کبھی کہا نہیں، تو میں نے کیا لکھنا۔ انہوں نے کہا نہیں جی اب میں نے کہہ دیا ہے، آپ سوچ لیں اور مجھے بتائیں۔ خیر فوری طور پہ ایگریڈ۔ پھر ہماری بحث چلی۔ نام جب میں نے سجیسٹ کیا، میں نے کہا جی چونکہ اخبار جہان نکلتا ہے کراچی سے، کراچی کی وجہ شہرت تو سمندر ہے، اور بادبان نام رکھتے ہیں۔ سو 2-2.5-3 سال شاید وہ چلا۔ اس کے بعد میرے اتنے پریشر سے کام کے میں اسے کنٹینیو نہیں کر سکا۔ اس میں 2 پہلو بہت دردناک ہیں ساری صورتحال میں۔ وہ تو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آنے والے بھی گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں نا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے، قبر کا چوکھٹا خالی ہے اسے یاد رکھو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے، اور موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چلتی پھرتی ڈھیری ہوتا ہے آدمی مٹی کی۔ اوقات کیا، یا ہندو جلا دیتے ہیں، یا انسان جلا دیا جاتا ہے، یا مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، یا پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔
جو پارسی ہیں اس کو کہتے ہیں ٹاور آف سائلنس، اس پہ ڈیڈ باڈی کو ڈال دیتے ہیں، کو پرندے کھا لیتے ہیں. یہ اوقات ہے ٹوٹل زندگی کی. تو دکھ ہوا مجھے بے تحاشا کہ میر شکیل جب تک جاوید صاحب کی ڈیتھ نہیں ہو گئی، ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بھائی کے ساتھ آخری سگا اکلوتا بھائی کوئی ٹائم گزار سکیں. بہرحال اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے اس بات پہ ہوا جب آج 1 اپریل ہے، کوئی پاکستان کا قابل ذکر آدمی ایسا نہیں ہے جس نے تعزیت نہ کی ہو. لوگ دشمنوں کے گھر چلے جاتے ہیں. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ پرائم منسٹر نے، عمران خان نے، مجھے نہیں پتا 22 سال سے زیادہ ہماری سلام دعا ہے، شناسائی ہے، مجھے نہیں جانتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. میں نہیں جانتا کہ ایسا کون سا کرودھ ہے کہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے گروپ کے بندے جن کی بے تحاشا قربانیاں ہیں، یہ پاکستان میں. اور ایک بات اور عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ ان اداروں کی عزت کرو جن کی ایج پاکستان کی ایج سے بھی زیادہ ہے. جنگ ان میں سے ایک ہے. جیسے ہمارا ہمدرد ہے، میں تو حکیم سعید صاحب کو، مرحوم کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن ان کے لیے دل میں بڑا احترام تھا. اس ادارے جیسے فیروز سنز ہے، تو ان اداروں کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر آپ احترام نہیں کر سکتے، آپ کے کوئی مسائل ہیں، کوئی مسئلہ ہے، اور آپ کو لانے، کمال کی بات ہے میڈیا ہی اٹھا کے لایا. اور یاد رکھنا، اقتدار مستقل چیز نہیں ہے. میڈیا کو موت نہیں آئے گی، اقتدار کو موت آ جاتی ہے. تعزیت تو ایک عجیب و غریب سی بات ہے. لیکن بہرحال جاوید صاحب کے ساتھ تعلق بڑا خوبصورت، بڑا پازیٹیو. آخر پہ صرف اتنا ہے جو میں سوچتا ہوں، خاص طور پہ ان کی والدہ کے بارے میں. میں نے چونکہ ریسنٹلی 2 سال پہلے آئی لاسٹ مائی مدر، تو میرا اپنا زخم چکے ابھی تازہ ہے. تو اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور جاوید صاحب کی والدہ اور ان کی اہلیہ کو حوصلہ دے. باقی زندگی ہے. اب بھی مجھے توقع ہے، اب بھی مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر تعزیت کا تکلف تو کر ہی لیں گے. باقی وہ جانے اور ان کا نصیب اور ان کا مستقبل.